صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین، رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہے، یعنی رمضان المبارک کی گھڑیاں، رمضان المبارک کے دن یہ رحمت والے، برکت والے ہم سے جدا ہو کر جا رہے ہیں۔ اگر ان دنوں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، نماز تراویح ادا کی ہے، قرآن جی کی تلاوت کی ہے، اعتکاف کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی جگہ راضی کیا ہے، پھر تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے کامیاب ہے اور آخرت بھی ہمارے لیے کامیاب ہے۔ اگر ہم نے اس رمضان کے اندر اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، مساجد کو آباد نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، تو جان لیجئے دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، وَشَدَّ وَشَرَّ مِئْزَرَهُ، اور خوب کمر بستہ ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یعنی آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ یعنی انسان کے پاس گارنٹی تو نہیں ہے کہ کس وقت اس کی روح قبض کی جائے گی، دنیا فانی کو چھوڑ کر یہ چلا جائے گا۔ اس وجہ سے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہمیں اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت موت کا فرشتہ آ جائے تو ہم دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرها، اس میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں جتنی محنت آخری عشرے میں کیا کرتے تھے اتنی محنت وہ کبھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی ہمیں اس کو غنیمت جانتے ہوئے، رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا یہ انعام ہے، انعام جانتے ہوئے چند دن جو باقی ہیں ان کی قدر کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، نمازیں پڑھ لیں، مساجد کو آباد کریں، قرآن جی کی تلاوت کریں، رب العالمین کو خوب کمر بستہ ہو کر راضی کریں، کیونکہ یہ دنیا تماشا نہیں ہے، کھیل نہیں ہے۔ جب انسان کی روح قبض کی جائے گی، آخرت میں منتقل ہوگا قبر کے اندر، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا تھا۔ انسان بڑا پچھتائے گا، لیکن وہاں پر کام نہیں بنے گا۔ کام بننے کی جگہ یہ ہے جسے دنیا کہا جاتا ہے، اور یہاں پر نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، قرآن و سنت پر عمل کریں گے، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں گے۔ فرمایا آخرت کا میدان چٹیل میدان ہے،
اس کو اگر آپ نے پر کرنا ہے تو دنیا میں رہ کر پر کرنا ہے۔ فرمایا جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، جنت کے اندر اتنا بڑا درخت لگتا ہے، اگر 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا اس کے نیچے دوڑتا رہے تو کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اعمال ہی اعمال ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، زمین سے لے کر آسمان تک یہ جتنا بڑا خلا آپ کو نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، صرف 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ تو آپ نے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایک نیکی نہیں ملے گی، انسان مارا مارا پھرے گا۔ آج موقع ہے، اپنے رب کو منا لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو نبی کی سیرت میں لگا لیں، نبی کی صورت میں لگا لیں۔ انسان رات کو سو جاتا ہے، صبح آنکھ کھلتی ہے، دن کو کھانا وغیرہ کھایا، اپنا کام کاج کیا، رات کو پھر سو گیا۔ لیکن یہ قرآن و حدیث اس لیے آئے کہ اس انسان کو جگائیں، اس کو یہ بتائیں تجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، دنیا کے کام کرنے ہیں، ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری انتہائی ضروری ہے، انتہائی لازمی ہے۔ سونا بھی ہے، کام کاج بھی کرنا ہے، رزق کی خاطر بھاگ دوڑ بھی کرنی ہے، لیکن جب اذان ہو جائے پھر نماز بھی پڑھنی ہے، 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنی ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ نماز جمعہ ادا کرنا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، دین اسلام کے سارے قانون پر چلنا ہے، تب جا کر دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ آپ حضرات کے سامنے اکثر میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے بندے کو جنت میں لے کے جانے کے لیے، کیونکہ اللہ بندے سے پیار اتنا کرتا ہے۔ فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ فرمایا جو بندہ نماز ظہر فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، جو ہم سنت پڑھتے ہیں، اور 4 رکعتیں بعد میں پڑھتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں لیکن 4 رکعتیں اگر ہم پڑھ لیں تو اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے سنیں، حرمہ اللہ علی النار۔ جو بندہ 4 رکعتیں فرضوں سے پہلے پڑھ لے ظہر کی، اور فرضوں کے بعد بھی 4 رکعتیں ہمیشہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ بعض ایسے بات ہوتی ہے جو ہم نے پہلے سنی نہیں ہوتی، ہمیں نہیں لگتی ہے، لیکن یہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1271 ہے یہ، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ فرضوں سے 4 رکعت پہلے اور فرضوں کے 4 بعد 4 رکعت جو بندہ ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اور پھر فرمایا رحم اللہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، امرأ صلی قبل العصر 4، اس بندے پر جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، جیسے غیر موقدہ سنت کہا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں یہ جو سنت نماز ہم پڑھتے ہیں، فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں، زور سے پہلے 4 سنت، زور کے بعد 2 سنت، اس حدیث شریف میں 4 آئے، اس کی فضیلت الگ ہے۔ 4 سنت آئے، اس کی فضیلت کیا ہے کہ جو ہمیشگی اس میں اختیار کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ اور جو 12 رکعتیں بنتی ہیں، فجر سے پہلے 2 رکعتیں، زور سے پہلے 4 رکعتیں، بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد فرضوں کے بعد 2 رکعتیں جو آتی ہیں، اور عشاء کی جو 2 رکعتیں آتی ہیں، یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں۔ اسے کہا گیا ہے جو بندہ دن کے فرضوں کے علاوہ 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، نفل کہا گیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یعنی ہر نماز کی فضیلت الگ ہے۔ 5 وقت نماز
ضروری ہے، لازمی ہے، باجماعت ادا کرنی ہے۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کو منا لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ یعنی دیکھیے 4 رکعتیں فرضوں سے پہلے پڑھ لیں، 4 رکعتیں فرضوں کے بعد پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرا بندہ جنت میں جانے والا بنے، جہنم سے بچ جائے۔ لیکن آج ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے دور بھاگ رہے ہیں، نمازیں سے دور ہیں، روزوں سے دور ہیں، مسجد کو آباد کرنے سے دور ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دور ہیں، ذکر و اذکار کرنے سے دور ہیں۔ اب یہ بھی یاد رکھنا، جو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں فضائل، 5 وقت نماز باجماعت ادا کریں گے، جان بوجھ کر جماعت نہیں چھوڑیں گے۔ اگر نمازی ہیں، پابندی کرتے ہیں آپ 5 وقت نماز کی، تو پھر آپ کو اس کا اجر ملے گا، پھر ثواب ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 4 نمازیں چھوڑ دیں، صرف ظہر کی نماز پڑھیں، تو فرضوں سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھ لیں، فرضوں کے بعد بھی 4 پڑھ لیں، تو ذہن میں یہ سوچیں کہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ایسے حرام نہیں ہوتی۔ 5 وقت نماز ہم باجماعت ادا کریں گے، نماز جمعہ ادا کریں گے، حقوق العباد کا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے سارے قانون پر چلتے ہوئے اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ایک طرف فرمایا وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان آئے، دوسری طرف فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کی زندگی میں رمضان تو آئے لیکن اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے، اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے۔ تو جان لیجئے اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا ہے پھر تو ہم کامیاب ہیں دنیا آخرت دونوں میں۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی، بہت وسیع ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ چند دن باقی ہیں، اس میں صحیح محنت کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رمضان میں انسان کو معاف کرتا ہے، بعد میں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر گھڑی، جس وقت اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں آئے گا، روئے گا، آنسو بہائے گا، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں 1 نیکی کرتے ہیں 700 نیکی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نفلی عبادت کریں گے، فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 1 فرض ادا کریں گے، 70 فرائض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نفلی صدقہ کرتے ہیں، فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس میں اجر جو ہے وہ ڈبل ملتا ہے، اور اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت کی وجہ سے شیطان کو جکڑ دیتا ہے۔ تو ہم رمضان کی قدر کر لیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ من صلی الفجر فی جماعہ، جو آدمی فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، کان لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو مکمل حج اور عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی، اسی جگہ پر بیٹھا رہا، سورج طلوع ہوا، 2 رکعتیں نماز اشراق کی پڑھ لی، مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اجر کس لیے، یہ ثواب کس لیے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ پیار کرتے ہوئے اس کو جنت میں لے کے جانا چاہتا ہے، جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ تو سوچنا یہ ہے کیا ہم محنت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو ہم نے سوچ میں لگایا ہوا ہے کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں؟ ویسے تو اگر سوچا جائے
چھوٹے بچے سے لے کر آخری بوڑھے بندے تک آپ کسی سے پوچھیں تو وہ جھوم جائے گا، کہے گا میں جنت جانا چاہتا ہوں. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں جہنم جاؤں. ہر بندے کی یہ خواہش ہے، اور خواہش نہ بھی ہو تو وہاں پر عذاب بہت بڑا. انسان چاہتا ہے کہ جہنم میں نہ جلیں، جہنم میں نہ جاؤں، لیکن اس کے لیے ایسے انسان جنت نہیں جا سکتا. ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی یہ خواہش ہے میرا اچھا گزر بسر ہو، اچھے دن گزریں، میرے پاس مکان ہو، گاڑی ہو، زیادہ سے زیادہ دولت ہو، پیسہ ہو. اگر وہ چارپائی پر لیٹا یہ سوچتا رہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہونے چاہیے، اور وہ گھر سے باہر نکلے نہ، محنت مزدوری نہ کرے، اپنی جگہ پر بیٹھا خواہش کرے، سوچتا رہے، شوق رکھے، تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں کہ تم مجھے پکارو گے، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. آپ گھر سے باہر نکلیں گے، محنت مزدوری کریں گے، کچھ کمائیں گے، محنت کریں گے، پھر آپ کو گاڑی ملے گی، مکان ملے گا، پیسہ ملے گا. تو بندہ اسی طریقے سے نمازیں نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، مسجد کو آباد نہ کرے، یہ خواہش کرے مجھے جنت ملے گی، جنت نہیں ملے گی. جیسے اپنے نام کی خاطر، اپنے پیٹ کی خاطر، گاڑی کی خاطر، مکان کی خاطر ہم نے محنت کرنی ہے، اسی طریقے سے جنت کے اندر جانے کی خاطر ہم نے کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی. کئی لوگ ایسے ہیں جو ابھی دکھی ہیں کہ رمضان جدا ہو رہا ہے، اور کئی بدبخت ہی کہہ سکتا ہوں ان کو میں، ایسے ہیں کہ جو شکر کرتے ہیں کہ رمضان جائے. تو اگر سوچا جائے یہ جو رمضان گزرا ہے، اس میں جتنے روزے بھی گزر گئے ہیں، جتنے ایام گزرے ہیں، اس میں نہ بھوک نہ پیاس، ٹھنڈا ٹھنڈا رمضان گزرا ہے. تو ہم اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ جیسے تو نے ہمارے لیے رمضان کو ٹھنڈا کر دیا، اس لیے اسی طریقے سے ہمارے لیے میدان حشر کو، قبر کے پیٹ کو بھی ٹھنڈا کر دے. وہ ٹھنڈا ہوگا تو کام بنے گا. کئی خوش ہیں اور کئی پریشان ہیں. اور یاد رکھنا، یہ مسجدوں کے اندر رونقیں، قرآن مجید پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں، یہ اعتکاف والے آپ کو نظر آتے ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل ادا کر رہا ہے، کتنی رونق لگی ہوئی ہے. جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے شیطان کو آزاد کر دیا جاتا ہے، ہمارے نمازی بھاگ جاتے ہیں. تو یقین جانے یہ خسارہ ہے، ناکامی ہے، یہ تباہی اور بربادی ہے. تو بندہ وہ کامیاب ہوگا، اس بندے کے ساتھ اللہ راضی ہے کہ جو رمضان کے بعد بھی مسجد کو آباد کرتا ہے، نماز مکمل پڑھتا ہے. اور جو رمضان کے بعد مسجدوں سے بھاگ جاتے ہیں، یقین جانی اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوا. دل زخم زخم لوگو رمضان جا رہا ہے، دل زخم زخم لوگو رمضان جا رہا ہے. یہ نمازیں پڑھنے والے، یہ قرآن مجید پڑھنے والے، یہ اعتکاف کرنے والے، یہ رونقیں ہم سے جا رہی ہیں. اگر ہم مکمل نمازی بن جائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں، اللہ تعالیٰ کے بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے بن جائیں گے، تو یہ رونقیں قیامت تک بہار رہیں گی. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کریں گے، اللہ کا نہیں بنیں گے، اللہ تعالیٰ کو رو کر، آنسو بہا کر اپنا نہیں بنائیں گے، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، یہ رونقیں بھی بحال نہیں ہوں گی. دل زخم زخم لوگو رمضان جا رہا ہے، کر کے دکھی سب کو مہمان جا رہا ہے. دل زخم زخم لوگو رمضان جا رہا ہے. آیا تھا جب یہ رونقیں بلایا، آیا تھا جب یہ رونقیں بلایا، الوداع کہہ کے
سب کو جا رہا ہے، دل زخم زخم لوگو رمضان جا رہا ہے، خالی تھی جھولی تیری بھر کے جا رہا ہے، خالی تھی جھولی تیری بھر کے جا رہا ہے، نیکیوں کا دے کے خزانہ رمضان جا رہا ہے، دل زخم زخم لوگو رمضان جا رہا ہے۔ جب یہ رمضان آیا تھا، ایسے ایسے لوگ جو کبھی مسجد میں نہیں جاتے تھے، جمعہ نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے اندر وہ بھی نمازیں پڑھتے نظر آتے تھے، قرآن جی کی تلاوت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے تھے، یعنی وہ خالی تھے، ان کے پاس نیکیاں موجود نہیں تھیں۔ یہ رمضان آیا، ان کی جھولی نیکیوں سے بھر دی، قرآن جی کی تلاوت سے بھر دی، نوافل سے بھر دی، نمازوں سے بھر دی، نماز تراویح سے بھر دی، رمضان کے روزوں سے بھر دی، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اجر ہی اجر ہے، اور یہ تحفہ دے کے، انعام دے کے اب وہ ہم سے جدا ہو کے جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، زندگی کا ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے، کب ہماری روح قبض ہو جائے، تو اس کی قدر کر لیں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں، آج رو کر، آنسو بہا کر، یہ نہیں آپ کسی کے سامنے رونا شروع ہو جائیں، اپنے رب کو منانے کے لیے۔ فرمایا، اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ویران جگہ پر ہو، ویران سے مراد یہ نہیں جنگل میں انسان چلا جائے، ویران سے مراد مسجد بھی ہو سکتی ہے کہ انسان اکیلا بیٹھا ہو، ایک اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو، اسے بندے کو پتہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ میرے خوف سے ڈر کر آنسو کا ایک قطرہ آنکھ سے نکالتا ہے، میں اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹیں دے رہا ہے معافی کے لیے، تو ہم جو مرضی کرتے پھریں، پھر اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ معاف تب کرے گا، اتنے زیادہ بہانے، اتنے زیادہ راستے انہیں نکالے ہیں، ہم اس کے قانون کے مطابق چلیں گے، تب جا کر اللہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ فرمایا ہر انسان کے اندر 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہر جوڑ کے لیے ایک صدقہ کرے۔ 360 صدقے کون کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا بہانہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ پیار دیکھیے۔ 360 جوڑیں، اور ہر روز ہر جوڑ کے لیے ایک صدقہ کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر اتنی طاقت موجود نہیں ہے کہ ہم 360 جوڑیں، ہر جوڑ کے لیے ایک صدقہ کر سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النخاعۃ فی المسجد تدفنها، آپ مسجد میں پڑی تھوک کو دفن کر دیں۔ ابھی آپ کو عجیب سی بات لگے گی، بعض دفعہ ہوتی ہے، ہمیں تو نہیں ملتی کبھی بھی، لیکن ہوتی ہے بعض دفعہ۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے، بعض دفعہ کوئی بدو وغیرہ ہو، جاہل ہو، جسے نہ پتہ، وہ تھوک دیتا ہے، اسے دفن کر دیں۔ تو پھر آگے فرمایا، النخاعۃ فی المسجد تدفنها، مسجد کے اندر پڑی تھوک کو دفن کر دو۔ والشیء تنحیہ عن الطریق، اگر ایسا نہ پاؤ تو راستے میں پڑی چیز کو ہٹا دو، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، نقصان دہ چیز ہے، اسے اٹھا دو۔ 360 جوڑ کا صدقہ ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ پھر ایک جھوٹ اور دی، فرمایا فَإِن لَمْ تجد فرکعۃ الضحیٰ تجزئک، اگر آپ یہ بھی نہیں پاتے تو 2 رکعت نماز چاشت پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ تمہیں 360 جوڑ کا صدقہ ادا کرنے کے برابر ثواب دے دے گا۔ اور چاشت کی نماز تقریباً 9:30 10 بجے اس کا ٹائم ہوتا ہے آج کل، 2 رکعتیں پڑھ لیں، 360 جوڑیں، 360
جوڑ کے صدقہ کرنے کے برابر آپ کو اجر ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے راستے، اتنی آسانیاں ہمیں دی ہیں جنت میں جانے کے لیے، پھر بھی ہم جنت میں جانا نہ چاہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہہ دینا ہے میری ذمہ داری نے ان کی پھر کرو پٹائی۔ تو ایسی پٹائی ہونی ہے کہ یقین جانیے دنیا کی آگ ایک حصہ، آخرت کی آگ 70 حصے، اس سے زیادہ گرم ہے۔ انسان دنیا کی آگ میں اپنی انگل ڈالے، آئے کے علاوہ اس کے منہ سے کوئی آواز نکلے گی نہیں، اور وہ آگ جو 70 حصے زیادہ گرم ہے وہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ میرے بھائی دنیا تماشا نہیں ہے، کھیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منا لیں، اللہ کے قانون پر چلیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تدخلوا الجنۃ بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ کیسے پھیلانا ہے؟ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بھائی کو دعوت دیں، آ جائیں نماز پڑھ لیں۔ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی تبلیغ کریں، قرآن و سنت کے حوالے سے بات کریں، جنت دوزخ کا تذکرہ کریں، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، جہنم سے بندے کو ڈرائیں، جنت کے قریب جانے کے لیے اس کی تربیت کریں، اس کو دعوت دیں۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلائیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہیں، ان کو کھانا کھلائیں۔ اور تہجد کی نماز کے بارے میں یہ فرمایا ہے، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں وہ لوگ اٹھ کر نماز پڑھیں۔ تو فرمایا آپ سلامتی کے ساتھ تدخلوا الجنۃ، سلامتی کے ساتھ بھی سلام، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا، یاد رکھنا 5 وقت نماز باجماعت کے ساتھ ساتھ یہ فضیلتیں وہ لازمی ضروری ہے۔ نماز اور مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا صرف فرق ہے۔ تو دیکھیے کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا جمعۃ الوداع ہے۔ اگر آپ حضرات مشورہ دیں 10 منٹ زیادہ ہو جائیں، کوئی مسئلہ اگر نہ ہو تو 10 منٹ زیادہ ہو جائیں، اگر مسئلہ ہو تو پھر میں اپنے ٹائم پر گفتگو ختم کر کے پھر جمعہ شروع کرتا ہوں، نماز ہو جائیں 10 منٹ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا جو وقت ہے وہ راستے میں بھی گزر جاتا ہے، بستر پر بھی گزر جاتا ہے۔ 10 منٹ آپ کو بتائیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 10 سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ 10 آخری ہیں تو 10 سے پہلے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کا وقت راستے میں بھی گزر جائے گا، بستر پر بھی گزر جائے گا، کام کاج میں بھی گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جو وقت آپ کا مسجد میں گزرے گا وہ قیمتی بن جائے گا۔ آپ کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ جو مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں، آپ کے اعمال نامے میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن اس لیے یہ چھوٹ بھی ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہو، زیادہ دیر نہ بیٹھ سکتا ہو، یا کسی نے کسی کام کاج پہ جانا ہو، ایمرجنسی ہو، اس کے لیے ٹائم مقرر کیا جاتا ہے کہ اس ٹائم پر نماز ہو جائے، لوگوں کے آسانی کے لیے۔ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے، انسانوں کو پھر چھوٹ دے دی، پھر آسانی۔ جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک ہے، جو وقت آپ کا مسجد میں گزرے گا یہ قیمتی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے تم بڑا گناہگار ہو گیا ہے، بڑا سرکش ہو گیا ہے، مجھ سے پیٹھ پھیر دی ہے، نمازوں سے پیٹھ پھیر دی ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے پیٹھ پھیر دی ہے، دنیا کی چیزیں دے کر، دنیا کی آسائشیں دے کر تو دنیا میں مگن ہو گیا ہے۔ پر تجھے کیا معلوم ہے، میں اعلان کر رہا ہوں، تیرے پاس نبی بھیجے ہیں جنہوں نے تجھے میرا پیغام دیا ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے،
وہ بڑی ہی مشقت والی زندگی ہے گناہگار کے لیے، بڑی ہی انعامات والی زندگی ہے نیک آدمی کے لیے۔ تو میرے بندے اس دنیا میں رہ کر غافل نہ ہونا، نماز سے دور نہ ہونا، قرآن جی کی تلاوت سے دور نہ ہونا، دین اسلام سے دور نہ ہونا، تو تجھے میں جنت میں لے کے جاؤں گا، جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ معزز حاضرین گرامی، جہنم کے اندر 70 تہ چمڑے کی جل رہی ہوں گی، جہنمی چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو، جہنمیوں کو آپس میں ہم کلام کرے گا۔ جہنمی پوچھیں گے تمہیں کون سی چیز اس جہنم میں لے کر آئی ہے؟ وہ پکاریں گے، چیخیں گے، روئیں گے، کہیں گے قالو لم نک من المصلین، کہ ہم دنیا میں رہ کر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس مصیبت میں پڑے ہیں۔ انسان اتنا عذاب میں ہوگا، اتنی مشقت میں ہوگا، اتنی تکلیف میں ہوگا کہ وہ روئے گا، آنسو بہائے گا، اتنا اسے عذاب ہوگا، وہ سمجھے گا میں ابھی مرتا ہوں، ابھی موت آتی ہے۔ لیکن فرمایا آگے چلتا جائے گا، نیا بنتا جائے گا، اسے موت نہیں آئے گی، ہرگز موت نہیں آئے گی، آگے جل رہا ہے، نیا بن رہا ہے۔ لیکن اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نمازیں پڑھ لیں، قرآن جی کی تلاوت کر لیں، چھوٹے چھوٹے اعمال کریں، بہت زیادہ نیکیاں سمیٹ کر لے کر جائیں۔ بڑی سخت گھڑی ہے، بڑا سخت مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ آپ کو واقعہ سنایا، کتنی بار آپ نے سنا ہے، 50 سال نافرمانیاں کرتا رہا، گناہ اوپن ہونے پہ آیا، اللہ تعالیٰ سے کنٹیکٹ جوڑ لیا، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم لعلکم تشکرون۔ قرآن جی نے فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی کو ناپسند کرتا ہے، تاکہ آپ اس کی بڑائی بیان کرو اور اس نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس کا شکریہ ادا کرو۔ یعنی اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے میں تمہارے لیے تنگی مشقت کو پسند نہیں کرتا، میں یہ چاہتا ہوں آپ آسائشوں میں رہیں، خوش رہیں، تنگ نہ ہوں۔ لیکن بندہ اگر خود تنگی کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ نے بھی دونوں راستے آزاد کیے ہوئے ہیں۔ میرے اللہ جیا نہیں ہور، میرے اللہ جیا نہیں ہور۔ بچہ غلطی کرے تو والدین کو منانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، انہیں راضی کرنے میں۔ وہ پہلے 10-20 آپ کو سنائیں گے، سنانے کے بعد پھر وہ بات مانیں گے، پھر آپ سے راضی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے 100 گناہ کر کے آ جا، 100 نافرمانیاں کر کے آ جا، پوری زندگی ایک نماز نہیں پڑھی ہوگی، ایک روزہ نہیں رکھا ہوگا، میرے پاس آ جا، مجھ سے معافی مانگ، ایک بات بھی نہیں کروں گا، تجھے معاف بھی کر دوں گا، اپنا دوست بھی بنا لوں گا۔ میرے اللہ جیا نہیں ہور، میرے اللہ جیا نہیں ہور، جے تو بن جائے منگتا اس دا آوے نہ تینوں توڑ، میرے اللہ جیا نہیں ہور، میرے اللہ جیا نہیں ہور۔ رزق تو دا کھاویں بندیا، گیت کسے دے تو گاویں بندیا، گیت کسے دے تو گاویں بندیا، سب دا مالک عرشاں دے تو لبدا پھریں لاہور، میرے
اللہ جانی ہور میرے اللہ جانی ہور میرا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اپنے بندے کے ساتھ بڑا پیار کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، لیکن آج بندہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا، بڑے گناہ لے کر آیا ہے، بڑی نافرمانیاں لے کر آیا ہے، بڑے ظلم کر کے آیا ہے، پر ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگ لے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ بس آخری اشعار بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، معافی تو روزانہ مانگنی ہے، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے، لیکن آج جمعۃ الوداع بھی ہے، رمضان بھی ہے۔ معافی کدھر مانگنی ہے؟ دل کے اندر، اخلاص نیت، خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، یا اللہ جو گناہ ہو گئے وہ معاف کر دے، آج کے بعد میں نے ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک روزہ نہیں چھوڑنا، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھوں گا۔ بات مختصر، دین کے سارے قانون پر عمل کروں گا۔ یا اللہ تو مجھے قبول کر لے، اللہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، تو ہی بچانے والی ذات، اللہ تو مجھے بچا دے۔ اللہ میں نیکی نہیں کر سکتا، کمزور ہوں، اللہ تو مجھے توفیق دے دے میں نیکی کر لوں۔ جب اس درد کے ساتھ، اس کڑن کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو معافی اس صورت میں ہوگی کہ جب ہم نمازی بنے، پکی معافی ہو، پکی نیت ہو، دل میں ایسا نہ ہو کہ انسان سوچے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن دل اس کا شک میں ہو کہ رمضان کے بعد شاید نمازیں نہ پڑھ سکوں، شاید جمعہ نہ پڑھ سکوں، مسجد میں نہ آ سکوں، دین پر نہ چل سکوں۔ ایسے بندے کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس بندے کے لیے معافی ہے کہ دیکھیے کہ جب بندہ، دو بھائی ہیں وہ آپس میں ناراض ہیں، چاہے جتنے مرضی ناراض ہو۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک بھائی ہے وہ کسی درخت کے ساتھ لٹک جاتا ہے، نیچے بہت بڑی آگ جل رہی ہے، ابھی وہ اس آگ میں گرنے والا ہے، وہ دوسرا بھائی جسے وہ ناراض ہے، سخت ناراض ہے، اس کے پاس موجود ہے، اس وقت وہ ساری ناراضگیاں بھول جائے گا، اسے کہہ دے گا کہ مجھے اگر تو بچا سکتا ہے مجھے بچا دے، آگ نیچے جل رہی ہے، آگ میں گرنے والا ہے۔ ایسی صورت میں چاہے اس کا دشمن بھی پاس ہوگا، وہ اسے کہہ دے گا کہ تو مجھے اگر تو بچا سکتا ہے بچا دے، یعنی ناراضگیاں ختم، ضد عداوت ختم، دشمنی ختم، بچانے کی خاطر۔ ایسا کڑن، ایسا درد ہوگا ہمارے دل میں، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھنا، بہت بڑی ہمارے لیے بد نصیبی ہے جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے، بندوں کے حقوق۔ اللہ کہتے ہیں سارے گناہ معاف کر دوں گا، نمازیں معاف، روزے معاف، میرے جتنے بھی قانون ہیں، میں اگر آپ مجھ سے معافی مانگتے ہیں معاف کر دوں گا، ایک ہی مرتبہ معافی مانگنے پر معاف کر دوں گا۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بندہ جب تک معاف نہیں کرتا اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اس سے ہم محتاط رہیں، کسی بندے کا دل نہ دکھائیں، کسی کی چیز نہ چھینیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ ویسے دل دکھتا ہے، بے شک دکھے، لیکن ہماری طرف سے زیادتی نہ ہو اس کے ساتھ۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے حقوق العباد والا۔ تو باقی اللہ کہتا ہے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ معافی مانگنے کے لیے بندے سے معافی مانگنی ہوگی، اور لازمی اور ضروری ہے۔ زندگی کا کیا پتہ ہے کہ کب ہماری روح بدن سے نکل جائے، تو وہ پکی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ آخری شعار ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ معافیاں دی کلم اج پھر اللہ سونیا، گل پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو مجھ سے معافی مانگے گا، میں بڑا خوش ہو جاتا ہوں، جتنے گناہ بھی لے کر آئے گا سچے دل سے معافی مانگے گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بات کو مختصر کرتا ہوں، معافیاں دی گلاں اج، معافیاں دی کلم اج پھر اللہ سونیا، گل پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا۔ غفلت وچ ساری عمر گزار لئی، غفلت وچ ساری عمر گزار لئی،
سارے بے گناہ والے ڈھیر اللہ سونیا اللہ نماز ایک نہیں پڑھی روزے نہیں رکھے تجھے یاد نہیں کیا پوری زندگی میں نے غفلت میں گزاری ہے لیکن اللہ بہت بڑے گناہ لے کر آیا ہوں تیرے سامنے بیٹھے ہیں تیرے سامنے کھڑا ہوں تو اسے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے غفلت وچ ساری عمر گزار لئی سارے بے گناہ والے ڈھیر اللہ سونیا تیریاں میریاں خطاواں تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی ٹنا دے مقابلے دی سیر اللہ سونیا اللہ تیری عطائیں بہت زیادہ ہیں میری خطائیں تو بہت کم ہیں میرے گناہ سیر کے حساب سے ہیں تیری رحمت ٹنوں کے حساب سے ہے ٹنا دے مقابلے دی سیر اللہ سونیا اور گنے گنے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں کون کون سا گناہ کیا ہے کون کون سے مقام پہ کیا ہے کون کون سا مقام تجھے میں گن گن کر بتاؤں گنے گنے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا مینو دے اندھیر اللہ سونیا اتنے گناہ کیے ہیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے گناہ ہی گناہ ہیں گنے گنے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا مینو دے اندھیر اللہ سونیا آخری بات ہے سب کے لیے چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخیر تیرا بندہ ہاں یہ ایک شاعر نے شعر لکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے آخری بات وہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخیر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہوئی مینو دیر اللہ سونیا آندے آندے ہوئی مینو دیر اللہ سونیا یا الہ العالمین آنا تو تیرے در پر اس وقت تھا جب میں 12 سال کا نوجوان تھا بالغ ہو گیا تھا نماز فرض ہو گئی تھی اللہ آتے آتے دیر بڑی ہو گئی ہے میرے گناہوں کو تو معاف کر دے ہم سب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے یا اللہ ماہ رمضان کے صدقے جمعۃ الوداع کے صدقے نمازوں کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما جو کہا گیا بیان کیا گیا سنا گیا سنایا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سننے کے اندر سنانے کے اندر جتنی کمی پیشی غلطی تائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین